السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان جنات کا جنازہ۔ یہ واقعہ پاکستان آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ ضلع بھکر کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ قرآن پاک میں جنات کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے قبل جنات کو پردہ دے دیا تھا۔ ویسے ہم میں سے اکثر کا بلا واسطہ یا بالواسطہ جنات سے واسطہ پڑا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک پرانے رسالے سے لیا گیا ہے۔ نہایت ایمان فروز واقعہ تھا، اس لیے ہم نے اسے شیئر کرنا اپنے قارئین سے ضروری سمجھا۔ حاجی صاحب گاؤں میں نئے تھے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے دور ایک پرانے قصبے میں رہتے تھے، لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہ اس گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ گاؤں کے اکا دکا لوگ پڑھے لکھے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ صرف قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب جو کہ غیر معمولی طور پر دینی علوم پر دسترس رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگ حاجی صاحب کی دینی معلومات اور درس و تدریس سے مستفید ہوتے۔ جب بھی موقع ملتا حاجی صاحب سے اسلامی واقعات اور انبیاء کی حیات مبارکہ کے قصے سنتے۔ اس لیے لوگ اپنے بچوں کو حاجی صاحب کے پاس قرآن پاک سیکھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا اور ان کی دینی اصلاح کے لیے انہیں مسجد بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، آس پاس سبزہ اور پانی تھا، جہاں گاؤں کے لوگ اپنے مویشیوں کو چراتے تھے۔ مرد حضرات اس پرانے درخت کے سائے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بھی بکریاں تھیں۔ جب وہ انہیں چرانے وہاں آتے تو سبھی لوگ ان سے اسلامی واقعات سنتے اور اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کرتے۔ حاجی صاحب نہایت سادہ اور نیک سیرت انسان تھے۔ انہیں اپنی اس غیر معمولی حیثیت پر کبھی تکبر نہ ہوا۔ یہی سبب تھا کوئی بھی کسی بھی وقت انہیں کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلاتے تو بنا کسی بات پر اعتراض کیے بغیر ان کے ساتھ چلے جاتے، چاہے کسی دوسرے گاؤں جانا پڑتا۔ موسم سرما کی ایک سخت رات تھی۔ رات بہت ٹھنڈی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حاجی صاحب گھر کے باہر کسی نے دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے سفید داڑھی میں ملبوس نورانی صورت والے 3 شخص تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ان میں سے ایک نے انتہائی احترام کے ساتھ سلام کیا اور کہنے لگا، یہ حاجی قدرت اللہ کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ حاجی قدرت اللہ کا گھر ہے۔ وہ پہلے والا شخص دوبارہ بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر دسترس کی وجہ سے آپ کو بے حد پسند کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی انتقال کے بعد اگر آپ کی زندگی میں ہو جائے تو آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میت بالکل تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے منتظر ہیں، چلیے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، کیا میں ان کو جانتا ہوں؟ کیا وہ مجھ سے ملے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ آپ کو آپ کے پرانے گھر میں سنتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی غیر معمولی حرکات و سکنات سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ سامنے والا شخص بنا پلکیں جھپکائے اندر سے بات کر رہا تھا، جبکہ باقی دو اس کے دائیں بائیں بالکل خاموش تھے اور حاجی صاحب کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس سے زیادہ حاجی صاحب کے لیے کچھ بھی پریشان کن نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی یوں رات گئے جنازہ پڑھانے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے بلا تعطل کہہ دیا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب اپنا لباس تبدیل کر کے ان کے ساتھ جانے کے لیے باہر آ گئے۔ وہ تینوں ان کے آگے آگے چلتے رہے اور چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ حالانکہ وہ دور نہیں رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ چلنے میں حاجی صاحب کو کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مسلسل چلتے چلتے انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب تو حاجی صاحب گھبرا گئے، کیونکہ وہ تینوں گاؤں سے دور ایک پرانی گھاٹی کی طرف چل پڑے۔
حاجی صاحب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے آپ لوگ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، کیونکہ یہ راستہ تو بالکل ویران ہے، یہاں تو سوائے گھاٹی نما جگہ کے کچھ نہیں۔ وہ پہلے والا شخص بولا، اے آدم زاد، گھبراؤ نہیں، ہم بالکل ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر حاجی صاحب بہت ڈر گئے، ذہن میں بات سے بات کی کڑیاں ملانے لگے کہ وہ مجھے پرانے گھر سے جانتا تھا، میرے گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا، اور اس نے مجھے آدم زاد کہہ کر کیوں بلایا؟ اور ابھی حاجی صاحب اسی سوچ میں تھے کہ اس شخص نے سب کچھ سن لیا اور کہنے لگا، دیکھیے میرے بھائی کی خواہش تھی کہ اس لیے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، ہم مسلمان جنات ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر کسی نہ کسی طرح حاجی صاحب نے اپنے حواس کو قابو کیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ تینوں حاجی صاحب کو لے کر کھائی میں اتر گئے جس کا حاجی صاحب نے ان سے ذکر کیا تھا۔ لاتعداد سفید داڑھیوں سے سفید لباسوں میں ملبوس حضرات صفیں باندھے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے، لیکن حاجی صاحب نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حاجی صاحب جانے کے لیے پلٹے تو وہ شخص جو ان کو وہاں لایا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ ہمارے بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حاجی صاحب کا ہمارے خوف کے برا حال تھا۔ اس شخص نے جیب سے چند کوئلے نکال لے، حاجی صاحب کو دیے اور کہنے لگے، ہم نے بہت دور جانا ہے، لیجئے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حاجی صاحب نے گھبراہٹ میں چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ بولے، حاجی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں۔ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کہنے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کے سب غائب تھے۔ اس قدر سردی میں حاجی صاحب پسینے سے شرابور تھے، لیکن اب خود کو سنسان جگہ اکیلا پا کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا، اس رات گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو اٹھا کر اندر لے آئے، 3 دن سے آپ کو شدید بخار ہے اور آج آپ ہوش میں آئے ہیں۔ حاجی صاحب حیران و پریشان تھے کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں گھر تک کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس رات کا سارا واقعہ اپنے اہل خانہ کو سنایا۔ سب اس غیر معمولی واقعے سے حیران تھے۔ اگلے روز جب حاجی صاحب کو کوئلہ یاد آ گیا تو انہوں نے اپنی قمیض کی جیب سے نکالا تو وہ ہیرا بن چکا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی جان پر جانے اس نیک سعادت کے حاصل ہونے پر اللہ کے حضور شکر ادا کیا اور نوافل ادا کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھول نہیں پائے۔ اس رسالے میں یہ واقعہ ان کے گاؤں کے کسی شخص نے تحریر کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کی بلندی کا واقعہ ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہمارے انبیاء اور رسولوں کے قصے سن کر اپنا ایمان بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔